اللہ وبرکاتہ. ہماری آج ویڈیو منقطع ہو گئی. سیمیسیفیوگا کے اوپر ہم بات کر رہے تھے اور کانوں کے مرض کے اوپر ہماری یہ بات چیت چل رہی تھی کہ سیمیسیفیوگا کان کے امراض میں بھی بہت اچھا کام کرتی ہے. کان کا مرض جسے ہم ٹینائٹس کہتے ہیں، یہ آج کل کے دور کی بہت زیادہ ایک بیماری ہے جو عام ہوتی جا رہی ہے، جو کہ آج کل نوجوانوں میں بھی پائی جا رہی ہے، ورنہ تو یہ بوڑھے افراد میں بھی یہ بیماری زیادہ پائی جاتی تھی، خاص طور پر 60 سال 55-60 سال کی عمر کے اندر پائی جاتی تھی، پر اب یہ نوجوانوں میں بھی پائی جا رہی ہے، جس کی وجوہات میں اپنی پچھلی آڈیو میں بیان کر چکا ہوں. تو اس دوا کے مدر ٹنکچر کے 5 تا 10 بوند کانوں میں ڈالنے سے اس مرض کے اندر بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے اور مریضوں کو شفا یابی ملتی ہے. اس کے علاوہ سیمیسیفیوگا ریسیموسا، جسے ہم ایکٹا ریسیموسا بھی کہتے ہیں، ایسی قلبی تکالیف یعنی کہ ایسی دل کے امراض جن میں جو خواتین میں اگر وہ پائی جائیں، ایسی دل کے امراض جو خواتین میں پائے جائیں جس میں رحم یا خصیت الرحم یوٹرس سے اووری سے ان کو پین سا محسوس ہوتا ہو، اور وہ پین جو ہے وہ اس کی جو موومنٹ ہے وہ دل تک اس میں جاتی ہو، تو یا رحم کی تکالیف کے ساتھ یا یوٹرس کی تکالیف کے ساتھ دل کا عارضہ بھی جڑا ہوا ہو، تو ہمیں ایکٹا ریسیموسا کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے. یہاں ایکٹا ریسیموسا 3X کے اندر بہت ہی اچھا رزلٹ دیتی ہے ایسے قلبی مریضوں کے لیے، خواتین کے لیے جن کی یوٹرس یا اووریز میں کسی قسم کی پرابلم ہو اور وہ دل کے مرض میں بھی مبتلا ہوں. اس دوا کے مریض کی دھڑکن معمولی حرکت سے ایک دم شدت اختیار کر جاتی ہے، یعنی کہ اگر اس دوا کا مریض سکون کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے یا سکون کے ساتھ لیٹا ہوا ہے تو اس کا دل بالکل نارمل طریقے سے چلتا رہے گا، اس کے اندر کسی قسم کی تیزی نہیں آئے گی. مگر جو ہی اس دوا کا مریض حرکت کرتا ہے، معمولی سی بھی حرکت کرتا ہے یا اپنے بستر سے اٹھتا ہے، تو اس کی دھڑکن اتنی تیز ہو جاتی ہے کہ اسے وہ دھڑکن خود بھی سنائی دیتی ہے اور جو اس کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوگا اس کو بھی سنائی دے گی. پیانو بجانے والے، ہارمون بجانے والے، ٹائپنگ کرنے والے یا سلائی کڑھائی کرنے والی ایسے لوگ جن کے چھوٹے جوڑوں میں شدید درد ہو رہا ہو، دونوں کندھوں میں درد ہو رہا ہو، بازوؤں میں اس کے درد ہو رہا ہو، گردن کے پٹھے، کندھوں کے پٹھے اس کے اکڑے ہوئے ہوں، کھچاؤ ہو اور یہ درد سرد مرطوب موسم میں بڑھ جائے، تو سیمیسیفیوگا 3X میں بہت اچھا کام کرتی ہے. اس کے علاوہ 200 میں بھی یہ بہت اچھا کام کرتی ہے. اعصابی درد نیورولجیا میں سیمیسیفیوگا بہت ہی کمال کا رزلٹ دیتی ہے. 200 طاقت کے اندر صبح 1 قطرہ اور شام 1 قطرہ ہفتہ 10 دن لینے سے بہت ہی زبردست اس کے رزلٹ آتے ہیں. اس دوا میں دل جیسی دھڑکن، پلسنگ
کی سینسیشن پورے جسم پہ محسوس ہوتی ہے مریض کو، مگر خصوصی طور پر اس کو اپنے گردوں کے مقام پر اور جگر، کڈنی اور لیور کے مقام کے اوپر اس کو پلسنگ ٹائپ کی سینسیشن اس کو مستقل محسوس ہوتی رہتی ہے۔ اس دوا کا مریض جس کروٹ لیٹتا ہے اس کروٹ میں پھڑکن سی شروع ہو جاتی ہے اور وہ جگہ سن سی ہو جاتی ہے۔ اگر مریض آپ کو آ کے کوئی مریضہ یا مریض آپ کو آ کے یہ کہے کہ ڈاکٹر صاحب میں جس کروٹ بھی سو جاؤں وہ کروٹ والی جگہ میری سن سی ہو جاتی ہے، اس جگہ مجھے پھڑکن سی محسوس ہوتی ہے جیسے کہ میرا دل وہاں پر دھڑک رہا ہو، تو اس طرح کی علامت میں سیمیسیفیوگا ریسیموسا بہت اچھا کام کرتی ہے۔ 200 میں یا 1 mg میں چند دن دینے سے بہت زبردست رزلٹ ملتا ہے۔ کمر کے موہروں میں نچلے بجلی کی طرح کا کرنٹ لگنا، کمر کے موہروں میں جو درد ہوتا ہے وہ ایسا درد ہوتا ہے جیسے کہ بجلی کا کرنٹ دوڑا دیا گیا ہو، یا کمر کے موہروں کی ڈسک جو ہوتی ہے وہ اس میں کوئی پرابلم آ جائے، وہ کمزور ہو گئی ہو، اس میں کوئی نرو پریس ہو رہا ہو، خاص طور پر L4 L5۔ عمومی طور پر ہم جب سی ٹی اسکین کا مطالعہ کرتے ہیں مریضوں کے تو ہمیں L4 اور L5 کے اندر ہی ہمیں یہ پرابلم نظر آتی ہے کہ یا تو ڈسک اسپیس کم ہو جاتا ہے، یا ڈسک سلپ ہو جاتی ہے، یا ڈسک میں جو ہے کوئی پرابلم ایسی ہوتی ہے جیسے کہ ڈسک گھس گئی ہو، اس کا سائز چھوٹا ہو گیا ہو۔ تو یہاں پر ہمیں سیمیسیفیوگا بہت اچھا کام کرتی نظر آتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس ہائپیریکم بہت اچھی دوا ہے، آرنیکا بہت اچھی دوا ہے، اور روٹا ہمارے پاس ہے، کیلکیریا فاس اور کیلکیریا فلور ہم سپورٹنگ میڈیسن کے طور پر بہت اچھا رزلٹ ہم اس سے حاصل کرتے ہیں۔ اب ہم خواتین کی جنرل سمٹمز کے اوپر ہم بات کریں گے، خصوصاً خواتین کے وہ امراض جن میں خواتین زیادہ پریشان ہوتی ہیں اور علاج کرا کر مختلف طریقہ ہے علاج سے پریشان ہوئی ہوتی ہیں۔ دیکھیں، ایک بات میں ایک چیز اور آپ کو بتا دوں کہ بہت ساری خواتین کے امراض کا علاج مینجمنٹ ہے، اور بہت ساری خواتین کی بیماریوں کا مداوا، ان کا علاج ان کے مردوں کے پاس ہے۔ اس پہ پھر زندگی رہی تو بحث کریں گے۔ ممکن ہے کہ کچھ لوگ میری اس بات کو نہ مانیں، مگر میرا اپنا ذاتی تجربہ بہت ہے اس معاملے کے اندر کہ خواتین کے امراض میں بہت زیادہ عمل دخل مردوں کے امراض ہیں، اور اگر مرد اپنا راستہ درست رکھیں تو ان کی گھر کی خواتین صحت مند رہتی ہیں۔ ایسی خواتین جن کے حمل میں جنین پرورش نہ پا رہا ہو اور پہلے ماہ ہی ان کو اسقاط حمل ہو جائے، یا بچے کی پرورش ماں کے پیٹ میں پرورش نہ ہونے کی وجہ سے تیسرے ماہ میں اسقاط ہو جائے، تو ایسی خواتین کو ہم پریگننٹ ہونے سے پہلے سیمیسیفیوگا مدر ٹنکچرز میں شروع کرتے ہیں، اور وقتاً فوقتاً اس کی پوٹنسی ہم بڑھاتے رہتے ہیں، اور الحمدللہ سے ثم الحمدللہ سے اپنی 30-32 سالہ پریکٹس کے دوران بے حد ایسے کیس ہیں جن کو ہم نے سیمیسیفیوگا، وائبرنم اور اشوکا، یہ 3 مدر ٹنکچرز مختلف اوقات میں چلا کر اور ان کی پوٹنسیاں چینج کر
الحمدللہ سے ان خواتین کے ہاں جن کے یہاں سالوں سے اولاد نہیں ہو رہی تھی، جو 18 کے مریض میں مبتلا تھیں یا ایسے مرضوں میں مبتلا تھیں جن کے ہاں بچے کی ولادت مردہ ہوتی تھی، یا وہ پہلے ماہ میں یا 5ویں ماہ میں حمل کے ان کا حمل ضائع ہو جاتا تھا، ان کو استعمال کرائی گئیں۔ الحمدللہ سے ثم الحمدللہ سے اللہ کے حکم سے ہومیوپیتھک طریقہ علاج سے اللہ پاک کی رحمت سے آج ان کے یہاں بچوں کی لائن لگی ہوئی ہے، اور الحمدللہ سے ان کے بچے ہومیوپیتھک ادویات سے صحت مند ہوئے، اور ان کو پریگننسی میں یعنی کہ ڈیلیوری کے دوران پریگننسی کے دوران کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ انہوں نے کوئی ایلوپیتھک یا دیگر طریقہ ہائے علاج جو ضروری ہوتے ہیں وہ انہوں نے نہیں لیے۔ ہاں، چیک اپ کرانے کے لیے وہ لوگ جاتی رہیں، اور فردر صرف ہومیوپیتھک دوا انہوں نے استعمال کری۔ الحمدللہ یہاں صرف بتانے کا مقصد ہومیوپیتھک کی شان بڑھانا ہے، اپنی شان بڑھانا نہیں ہے۔ اگر مجھے اپنی شان بڑھانی ہوتی تو میں اس چیزوں کی الگ سے پوسٹ بنا کر شیئر کرتا، جس کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ الحمدللہ خواتین کے دونوں اطراف خصیۃ الرحم میں تیز بھالے لگنے جیسا درد ہونا، یہ بیسٹ پوائنٹ ہے اس دوائی کا۔ اکثر مریض خواتین آگے کہتی ہیں ڈاکٹر صاحب گردوں کی جگہ پر، اس طرح سے اشارہ کرتی ہیں، گردوں کی جگہ پر یہاں پر ہمیں کاٹنے جیسے درد ہیں، شدید کاٹنے جیسے، کہ جیسے کوئی کاٹ رہا ہو اور بجلی کا کرنٹ مار رہا ہو، تو اس طرح کے درد ہیں۔ تو یہاں پر آپ سیمیسیفیوگا کو کبھی نہ بھولیں۔ یہاں ہمیں اوفورینم بھی نظر آتی ہے، اورم میور نیٹ بھی نظر آتی ہے، ہمیں یہاں پر اورم میٹیلیکم نظر آتی ہے، یہاں ہمیں پیچوٹیرینم بھی ملتی ہے، ہمیں اور بھی بہت ساری دوائیاں ملتی ہیں، مگر ہم یہاں پر ایکٹا ریسیموسا سیمیسیفیوگا کا ذکر کر رہے ہیں، تو میں یہاں سیمیسیفیوگا کے مضمون میں یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس دوا کی مریضہ کی تمام تر ذہنی علامات، جسمانی علامات حیض کے دوران بڑھ جاتی ہیں۔ یہ اکثر خواتین آگے کہیں گے ڈاکٹر صاحب میں بالکل ٹھیک رہتی ہوں، میں پورے مہینے چاقو چوبند رہتی ہوں، اور جیسے ہی میرے مینسز آنا شروع ہوتے ہیں اور میری تکلیفیں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں، اور جیسے جیسے میری بلیڈنگ بڑھنا شروع ہوتی ہے، میرا خون جاری ہونا شروع ہوتا ہے، ایسے ہی میری تکالیف عروج پہ پہنچ جاتی ہیں۔ بس پھر میں ہوتی ہوں، بستر ہوتا ہے، میری تکالیف ہوتی ہیں، اور میرا درد ہوتا ہے اور میرا دکھ ہوتا ہے۔ جہاں یہ علامات مریضہ آ کے بولے، آپ کو سیمیسیفیوگا کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے جیسے اس کی بلیڈنگ بڑھتی جائے گی، اس کی تکلیف بڑھتی جائے گی، اور پھر حیض کے 5ویں یا 6 دن سے جیسے جیسے اس کی بلیڈنگ کم ہونا جائے گی، ایسے اس کے اندر کی اس کی طبیعت میں بحالی آنا شروع ہو جائے گی، اور وہ اپنے آپ کو بہتر محسوس کرنا شروع ہو جائے گی۔ لیکسس میں اس کے برعکس ہوتا ہے۔ لیکسس میں حیض کے دب جانے کی وجہ سے اس کی تمام علامات بڑھ جاتی ہیں، اور جیسے ہی یعنی کہ لیکسس کی ایک مخصوص پیکولر سمٹم ہے کہ جسم سے اخراجات کے رک جانے کی وجہ سے ہونے والی تکالیف۔ یہاں اخراجات بڑھ جانے کی وجہ سے ہونے والی تکلیف ہے سیمیسیفیگا میں،
لیکسس میں اخراجات کے بند ہو جانے کی وجہ سے تکالیف ہیں. جیسے ہی ہم لیکسس کی مریضہ کو لیکسس دیتے ہیں اس کے مہینوں کے رکے ہوئے مینسز اسٹارٹ ہو جاتے ہیں, اس کا سالوں کا بند نزلہ جاری ہو جاتا ہے تو اس کا سر درد ٹھیک ہو جاتا ہے. اسی طرح سے اس کو سالوں کی قبض اگر ہو اور قبض کی وجہ سے اس کو شدید بواسیر ہو اور بواسیر کے مسے نیلے رنگ کے بڑے بڑے ہوں اور آپ اس کو لیکسس دے دیں تو لیکسس کے بعد اس کا پخانہ نارمل ہو جاتا ہے, اس کے مسے بھی سکڑ جاتے ہیں, اس کا پیٹ بھی نارمل ہو جاتا ہے, بلکہ جو پیٹ پھولا ہوا ہوتا ہے وہ اندر پچک جاتا ہے, وہ اپنے آپ کو بہت بہتر محسوس کر رہی ہوتی ہے. سیم اسی طرح سے سیمیسیفیوگا کے اندر ہے کہ جیسے ہی فیمیل پیشنٹ کی مینسز آنا شروع ہوتے ہیں, جیسے ہی اس کی ڈیٹ قریب آتی ہے اس کی تکالیف بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں اور اس کو شدید ڈسمینوریا والی کیفیت ہوتی ہے. شدید ترین پین ہوتے ہیں کہ اس کو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے اور اینٹی پین کلر جسے کہتے ہیں انجیکشن, اس کو دوا, کیونکہ سادی گولیوں سے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا, اس کو انجیکشن لگوانا پڑتا ہے اور ان دردوں کو آرام میں آنے کے لیے. اس دوا میں کثرت ہضم خون کا اخراج زیادہ جیسے ہی یعنی کہ اس کے حیض کی جو کیفیت ہوتی ہے اس میں مریض کو جو حیض آتے ہیں وہ بہت زیادہ آتے ہیں, شدید تکلیف کے ساتھ آتے ہیں, اور جیسے جیسے اس کی بلیڈنگ بڑھتی جاتی ہے, جیسے جیسے اس کی تکالیف یعنی کہ بلیڈنگ اس کی بڑھتی جاتی ہے, اس کی تکالیف میں شدت بڑھتی جاتی ہے. شدت یعنی کہ اتنی شدت اختیار کر جاتی ہے جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو پچھلی اپنی بات میں بتایا. بائیں پستان میں درد, چبھندار درد یا کاٹنے والا درد جس کی وجہ سے سوزش بھی ہو رہی ہو, سوزش محسوس ہو رہی ہو. پہلے ماہ یا تیسرے ماہ کا اسقاط حمل, خاتون کو مینسز نہیں آئے, اس نے اپنا پریگننسی ٹیسٹ کیا, پریگننسی ٹیسٹ پازیٹیو آیا, ابھی اس کی پریگننسی کو پہلا ہی ہفتہ ہوا تھا یا پہلا ہی مہینہ تھا کہ اس کی پریگننسی ضائع ہو گئی, اس کو بلیڈنگ ہو گئی. اگر ایسی کیفیت ہو تو ہمیں سیمیسیفیگا کو نہیں بھولنا چاہیے. اسی طرح سے تیسرے ماہ کے اندر لیڈی ڈاکٹر کے پاس گئی خاتون, اور لیڈی ڈاکٹر نے کہا جی تمہارا بچہ بہت کمزور ہے, ویک ہے, اس کی گروتھ نہیں ہو رہی اور ممکن ہے کہ یہ ضائع ہو جائے گا, یا تم اگر رکھنا چاہتی ہو تو اس کو ضائع کرا دو. مگر عمومی طور پر تیسرے ماہ کی ویک پریگننسی جو ہوتی ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے. اس طرح کی سچویشن کے اندر ہمارے پاس جو دوا ہے وہ ایکٹا ریسیموسا سیمیسیفیوگا ہے. مدر ٹنکچر سے شروع کیجئے, 5 بوند دن میں 3 دفعہ, ہفتہ اور مہینہ بھر اس کو چلائیے, مہینے کے بعد اس کو 3x پہ آ جائیے, پھر ایک مہینے کے بعد اس کو 6x پہ آ جائیے, پھر ایک مہینے کے بعد اس کو 30 پہ لے آئیے, یا 3x کے بعد ڈائریکٹ آپ 30 پہ لے آئیے اگر آپ کو اویلیبل نہیں ہو رہی ہے. اس طرح سے 30 کے بعد 200 پہ ہر دوسرے تیسرے دن ایک خوراک دیجیے. انشاءاللہ 200 تک آنے کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی. 6-7 مہینے کے اندر جب آپ اس کے ٹیسٹ کی طرف آئیں گے تو یا رپورٹ کرائیں گے مریضہ کی, تو بچے کی گروتھ بہت اچھی ہوئی بھی ہوگی اور بچہ نارمل ہوگا. حمل کے دوران جھوٹے دردے سے, رحم کا منہ سخت ہو جانا,
حمل کے دوران، یعنی کہ ڈیٹ قریب ہے بچے کی ولادت کی، پر ڈاکٹرنی نے یہ کہا یا دائیا نے یہ کہا کہ جی رحم کا منہ بہت سخت ہو رہا ہے، رحم کا منہ نہیں کھل رہا، یہاں ہمیں سیمیسیفیوگا بھی نظر آتی ہے، یہاں ہمیں کالی فاس نظر آتی ہے، یہاں ہمیں جلسیمیم نظر آتی ہے، یہاں ہمیں اورم میور نیٹ اورم میٹیلیکم نظر آتی ہے، یہاں ہمیں ریڈیم بروم نظر آتی ہے، اوپیم نظر آتی ہے۔ یہ وہ دوائیاں ہیں جو اس طرح کی کیفیت میں بہت اچھا کام کرتی ہیں۔ کالوفائلم بھی بڑی ٹاپ کی دوائی ہے۔ حمل کے دوران ہونے والی شدید قسم کی متلی یا قے، یہاں ہمیں سمفوری کارپس بھی نظر آتی ہے۔ حمل کے دوران ہونے والی متلی قے کے لیے ٹبیکم بھی ہمیں نظر آتی ہے، یہاں ہمیں ایپیکاک بھی نظر آتی ہے، یہاں ہمیں یہ تین ہی دوائیاں بیسٹ ہیں، ٹبیکم، سمفوری کارپس، ایپیکاک۔ اس کے علاوہ یہ دوا ہے سمفوری کارپس، یہ دوا بھی بہت اچھا کام کرتی ہے حمل کے دوران ہونے والی متلی کے لیے اور قے کے لیے۔ اختناق الرحم، مرگی، ہسٹیریا، یہ ایک عصبی مرض ہے۔ ہسٹیریکل ڈسمنوریا، ایپیلیپٹیکل ڈسمنوریا، یہ ایک عصبی مرض ہے جو نظام رحم میں خلل پیدا کرتا ہے۔ اس میں مرگی یا ہسٹیریا کے مانند دورے پڑتے ہیں اور یہ عموماً نوجوان بچیوں میں پایا جاتا ہے، بوڑھی عورتوں میں بھی پایا جاتا ہے مگر بہت کم، وہ بھی ان میرڈ، مگر لڑکیوں میں، نوجوان بچیوں میں یہ مرض بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ اس دوا کے مریض کے حیض کی جو ڈیٹ ہوتی ہے وہ زیر زبر ہوتی رہتی ہے، یعنی کہ اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے، پراپر جو اس کی پراپر ڈیٹ ہوتی ہے وہ فکس نہیں رہتی، کبھی 8-10 دن پہلے آ گئے، کبھی 8-10 دن بعد آ گئے، کبھی ایک ہفتہ آگے آ گئے، کبھی ایک ہفتہ بعد میں آ گئے، یعنی کہ بے ترتیب ہوتے ہیں، ایک ترتیب سے نہیں آتے۔ اگر 8 تاریخ کو آنے چاہیے تو 1 یا 2 دن کا گیپ پڑ کے نہیں آتے، یا پراپر جو 8 تاریخ ہے اس تاریخ میں نہیں آتے، آگے پیچھے تاریخ ہوتی رہتی ہے۔ اس کیفیت میں پیشنٹ کو بلیڈنگ میں ڈراپس صرف ڈسچارج ہوتے ہیں، دھبا لگتا ہے، اس کے علاوہ کلاٹنگ بلیڈنگ ہوتی ہے، جمع ہوا خون اس کے خارج ہوتا ہے۔ بیئرنگ ڈاؤن سینسیشن، ایسا احساس کہ سب کچھ نیچے سے نکل جائے گا، پیشاب کے راستے خارج ہو جائے گا، یہ ہمیں سیپیا میں بھی یہ سمٹم نظر آتی ہے، اسی پیکولر سیپیا کی پیکولر سمٹم ہے، اس دوا کے اندر بھی یہ سیکنڈ گریڈ سمٹم ہے۔ حمل کے بعد یا بچہ جننے کے بعد جو 6 ہفتے کا زمانہ ہوتا ہے جسے ہم نفاس کا زمانہ کہتے ہیں، پرپل سیزن کہتے ہیں آپ اسے، ہم یا پرپل پیریڈ بھی کہتے ہیں، اس زمانے میں عورت کو یہ وہم ہو جاتا ہے کہ وہ پاگل ہو جائے گی، اسے پاگلوں جیسے جنون جیسے دورے پڑتے ہیں، اسے ایسے فیلنگ ہوتی ہے کہ وہ پاگل ہو جائے گی یا پاگل ہو گئی ہے، دیوانگی والی مجنوں جیسی وہ گفتگو کرے گی، باتیں کرے گی، اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گی، زخمی کرے گی اپنے آپ کو۔
رحم یا خصیت الرحم میں تیز بھالے لگنے جیسے کاٹنے والے درد، یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں سمٹم، یہ میرے پاس لکھی ہوئی ہے اگین، تو میں نے کہا ذکر کر دوں. اور بجلی کی طرح کے درد جو جسم کے مختلف حصوں میں پائے جائیں. اس کے علاوہ اس دوا کو پرانے وقتوں کے اندر سانپ کے ڈسنے کے علاج میں بھی استعمال کیا جاتا تھا. اللہ تعالیٰ ہم سب کے علم میں اضافہ فرمائے، اور امید ہے آپ لوگوں کو میری اس ویڈیو سے کافی حد تک بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد حامد انصاری، سکھر سندھ، پاکستان سے. میرا نمبر ہے 0300 3133 990.